حضرات مومنین، ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ مبارک اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ خاتون بی بی بنت امانت علی صاحب کے رفقتو کو وصال فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا من ذکرہ شرف للذاکرین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سید العرب والعجم، جسمہ مقدس معطر مقدم، نور الہدی مصباح الظلم، شفیع الامم، صاحب الجود والکرم، مولانا ابی القاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وشفیع المذنبین۔ اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ صلوات پڑھیں محمد۔ ماشاءاللہ بے پناہ تعداد آپ کی، اتنا کثیر مجمع، اور آپ کا جذبہ، ذوق اور آپ کی یہ بلند آواز مجھے اندر سے احساس کرا رہی ہے کہ آپ مجھے سننا چاہتے ہیں، اور میری بساط، میری اوقات کچھ نہیں۔ یہاں منبر پر وہی بول پاتا ہے جس سے زہرا اور زہرا جو بلوانا چاہتے ہیں۔ میرے لیے باعث فخر ہے، اتنے علماء میرے یہاں اس وقت موجود ہیں، اور آپ سب مجلسی مجمع ہے، اور جوانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور میں اس مومنہ کی مجلس پڑھ رہا ہوں جس نے 35-40 سال اپنے گھر میں ماتم اور مجلس اور انجمن اور جوانوں اور فرش عزا اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے گھرانے کی خدمت کرنے میں اپنی توانائی کی انتہا میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، اس کے آپ سب گواہ ہیں مجھے لگتا ہے۔ تو آدھا پولیٹیکل سندرب میں اور آدھا سوشل سندرب میں مجھے آپ سنیے گا، اور میں ایک شروع سے عادت رہی ہے کہ مجلس کے شروع میں ہی قبلہ کلیئر کر دیتا ہوں کہ میں کس طرف جانے والا، ویاکھیا نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں شیعہ بچوں کو بھی ویاکھے کی ضرورت نہیں ہوتی، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ لعنت کہاں بھیجنی ہے اور درود کہاں۔ ویاکھیائیں اور ڈکلیریشن نئی لوگوں کے لیے ہوتی ہیں جو ابھی ابھی آ رہے ہیں، جنہیں کچھ سمجھ میں نہیں کہ کس لفظ کا کیا مطلب ہے اور کس کے کیا معنی ہیں۔ توضیحات ہمارے یہاں نہیں بتائی جاتی۔ توضیحات ہمارے یہاں بتانے کی جو جگہ ہے، جہاں افہام و تفہیم، درس و تدریس، جہاں لینے والا اور دینے والا، جہاں سمجھنے والا اور سمجھانے والا، جہاں ایک استاد ہو تو ایک شاگرد ہے،
وہ وہاں ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ مجلس میں ہمارے یہاں کوئی استاد نہیں ہوتا اور کوئی شاگرد نہیں ہوتا۔ مجلس میں پڑھنے والا بھی عزادار ہوتا ہے اور سننے والا بھی عزادار۔ اور اللہ کی قسم یہ علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لیجئے کہ میں خدمت ائمہ میں اپنا امامہ، اپنا لباس، اپنی قبا، اپنی عبا اور یہ سارے اپنا لباس لے کے نہیں، بلکہ آپ کے ساتھ اس کوشش میں رہیں گے کہ جہاں آپ کی عزاداری بی بی قبول کریں وہاں ہماری بھی عزاداری بی بی قبول کریں۔ سب کی انڈیویجول نیت ہے اور ہر آدمی کو اس کی نیت کا انڈیویجول بدلہ اس کی نیت اور معیار کے حساب سے ملنے والا ہے۔ اگر کوئی دنیا کے لیے کر رہا ہے، میں بدلے کا منع نہیں کر رہا، اگر کوئی دنیا کے لیے کر رہا ہے تو اسے بدلہ دنیا میں مل جائے گا، اگر کوئی آخرت کے لیے کر رہا ہے تو اسے بدلہ آخرت میں مل جائے گا، مگر اگر کوئی صرف حسین اور مادر حسین کے لیے کر رہا ہے تو اسے ہر قدم بدلا ہے، ہر سانس بدلا ہے، ہر شب بدلا ہے، ہر زندگی بدلا ہے، زمین پہ بدلہ ملے گا، قبر میں بدلہ ملے گا، فل صراط پہ بدلہ ملے گا۔ کوئی مقام ایسا نہیں ہے جہاں اسے بدلہ نہ ملے۔ اور سب سے بڑا مجمع ہے حسین کا، دنیا میں سب سے بڑا مجمع ہے حسین کا۔ میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آپ نے کبھی ایسا سوچا نہیں ہوگا، سنڈے کا حساب لگا لیجئے گا، سنڈے کا، اور دنیا کی آبادی کا حساب لگا لیجئے گا، اور اس کے بعد دنیا کے سارے مذاہب کا حساب لگا لیجئے گا، اور آپ چرچ بھی لے لیجئے، گردوارہ بھی لے لیجئے، مندر بھی لے لیجئے اور مسجد بھی لے لیجئے گا۔ قلب رشید کا ممبر سے چیلنج ہے، حسین کا مجمع دنیا کے ہر مجمع سے بڑا ہوگا۔ اب ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، مجھے نہیں پتا تم میں کون سمجھے گا کون نہیں سمجھے گا، لیکن پہلے یہ جملہ پڑھ لوں تاکہ کوئی میرے بات کا غلط مطلب نہ نکال سکے۔ جو بھی حسین کے پاس ہے سب خدا کا ہے، مگر مجھے کہنے دو کہ مانگنے والوں کی بھیڑ اسی دروازے پر زیادہ ہوتی ہے جہاں دینے والا زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ درود پڑھیں محمد اب موضوع ہی آپ کے سامنے یہ ہے، حسین اور مادر حسین۔ میں نے موضوعات پہ مجلس پڑھی، میں نے جملوں پہ مجلس پڑھی، آج میں اسم پہ، نام پہ پڑھ رہا ہوں۔ یہ بھی کمال ہے کہ دنیا میں جتنے ناموں کو لکھ دو، دنیا میں جتنے ناموں کو لکھ دو، وہ اس وقت تک نہیں سمجھے جا سکتے جب تک ان کی تصویر سامنے نہ لاؤ۔ کوئی بھی نام ہے اسے لکھیے، اس کی تصویر نہیں لائیے گا تو سمجھ میں نہیں۔ آپ کہیں گے نہیں صاحب نام سے تو سمجھ میں آ جاتا ہے، ایٹ لیسٹ یہ تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ عورت ہے کہ مرد ہے۔ تو میں کہوں گا اچھا ٹھیک ہے، آپ ہندوستان کے ہیں، میں آپ کو چینی نام لکھ کے دیتا ہوں، ذرا بتائیے۔ آپ کہیں گے صاحب ہم نہیں سمجھ سکتے۔ تو اس لیے جو جملہ استعمال کر رہا ہوں بہت سوچ سمجھ کے استعمال کر رہا ہوں۔ ناموں کی دنیا میں جب تک ناموں کے ساتھ تصویر نہ پیش کی جائے سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اور صرف نام کاغذ پہ لکھا ہو تو بھیا نام ہے، نام کا کیا؟ نام کے ساتھ جب تک ذات نہ جڑے تب تک نام کا کوئی اثر نہیں رہتا۔ آپ کہتے ہیں نا انسانوں کی دنیا میں کہ کبھی ان کا بڑا نام ہوا کرتا تھا، کہتے ہیں نا کبھی ان کی توتی بولی جاتی تھی، کہتے ہیں نا کہ کبھی ان کے نام کا سکہ چلا کرتا تھا۔ یہ الفاظ آپ استعمال کرتے ہیں تو نام میں دم پیدا ہوتا ہے ذات کے ساتھ۔ ذات رہے گی تو نام رہے گا،
لیکن نام اٹ سیلف کوئی فائدہ پہنچا دے یہ پاسبل نہیں ہے. نام کے ساتھ ذات ضروری ہے. یہ صرف رسول اور اہل بیت رسول ہیں جن کے نام کی برکت کائنات کی ذات سے بڑی ہے. اب یہی اگر سمجھ جاؤ تو میں سمجھوں گا میں نے مجلس پڑھ لی آپ کے درمیان. پوری توجہ چاہ رہا ہوں. یہ جو کچھ کائنات میں ہے، جو کچھ، یہ سورج، یہ چاند، یہ زمین، یہ آسمان، یہ سب کچھ، یہ ان کے نام کا صدقہ ہے. نہیں تھوڑا اور آگے کہوں؟ ارے یہ جو میں پڑھ رہا ہوں، یہ جو آپ سن رہے ہیں، یہ جو ہم پاک مقام پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو ہم پاکیزہ ذکر سن رہے ہیں، یہ جو ہم پاکیزہ نام بول رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں، یہ کس کا صدقہ ہے؟ ان کے نام کا. ذات کا صدقہ مل جائے تو بشر آدم بن جاتا ہے. ذات کا صدقہ مل جائے، ذات کا صدقہ مل جائے تو بشر نوح بن جاتا ہے. ذات کا صدقہ مل جائے. اب بہت ہی حساس جملہ بولنے جا، ذات کا صدقہ مل جائے تو مٹی ثم دنا تک پہنچ جاتی ہے. میں ایک مثال دیا کرتا ہوں قبلہ، اور بہت کم لفظوں میں اسے یہاں پہ بیان کروں. دیکھیے ہم سب نے کیا سنا ہے؟ ہم سب نے یہ سنا ہے کہ انسان جو ہے اشرف المخلوقات ہے اور فرشتہ دوسرے نمبر پہ. یہی تو سن رکھا ہے ہم سب نے کہ آدمی پہلے نمبر پر اور فرشتہ دوسرے نمبر پر. چلیے ذرا پریکٹیکل آپ کو دکھاتے ہیں. تو جبرائیل ہوئے دوسرے نمبر پہ اور آدم ہوئے پہلے نمبر پہ. پر یہاں تو معاملہ الٹا ہے. دوسرا نمبر سکھا رہا ہے اور پہلا نمبر سیکھ رہا ہے. پریکٹیکل دیکھ لیجئے آپ، ہے نا ایسا؟ چلیے اور آگے نوح کی زندگی میں آ جائیے. زخموں سے چور ہیں. جبرائیل آئے، پوچھ رہے ہیں کوئی پریشانی؟ کہا جبرائیل اب بھی پریشانی پوچھ رہے ہو؟ زخموں سے چور ہوں، چاروں طرف جو ہے وہ زخمی زخم ہے جسم پر. تو کہا کہ اچھا پریشان نہ ہو، اور پر مس کیا. یہی تو جملے ہیں نا. اور پر لگاتے ہی کیا ہوا؟ زخم ٹھیک ہو گئے. تو آپ کو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ دوسرا نمبر شفا دے رہا ہے اور پہلے نمبر کو شفا مل رہی ہے. تھوڑا اور آگے بڑھوں، میں تو آپ کو دلیل دے رہا ہوں. موسیٰ کو حکم ہے کہ نیل میں چلے جائیں. اب موسیٰ بھی پہلی بار جا رہے ہیں دریائے نیل میں، تو اب امید یہ ہے کہ خدا کسی کو بھیج دے. پھر جبرائیل آئے. اب جبرائیل آگے ہیں، موسیٰ پیچھے ہیں. تو ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ نمبر 2 آگے ہو نمبر 1 پیچھے ہو. اللہ کی قسم انبیاء کی پوری زندگی میں آپ کو نمبر 2 آگے دکھے گا اور نمبر 1 پیچھے دکھے گا. اگر یہ سفر معراج نہ ہوتی تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اصل میں نمبر 1 ہے کون. سلامت رہیے، سلامت رہیے. اگر یہ سفر معراج نہ ہوتی تو پتہ ہی نہ چلتا کہ نمبر 1 ہے کون. اور وہاں کیا کیفیت ہے؟ وہاں کیفیت یہ ہے کہ نمبر 2 کہہ رہا ہے کہ اگر تھوڑا سا بھی آگے بڑھا، ذرا سا بھی آگے بڑھا تو بالوں پر جل جائیں گے. مطلب عام زبان میں، بمبئی کی زبان میں بولوں کہ آپ کی ٹیریٹری کی ابتدا ہو رہی ہے، میری ٹیریٹری کی انتہا ہے. میں یہاں جا نہیں سکتا جہاں ملک جا نہ سکے. اس کی منزل میں کوئی پہنچ کے کہے کہ ہم جیسا ہے. اگر اس کا دماغ نہیں خراب ہوا تو کیا خراب ہوا ہے؟ درود پڑھیں محمد
ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ کیا ہے حضور؟ وہ ان کے نام کا صدقہ ہے، نام کا، ذات کا صدقہ ہو تو بشر نبی بن جاتا ہے۔ اب ذرا اس نبی لفظ کو بھی سمجھ لیجئے، میں نے ایک دو جگہ اسے بہت عام زبان میں سمجھایا۔ دیکھیے کبھی کبھی ہم لوگ بڑے آرام سے اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہیں، اور ہمارے یہاں خطابت میں کیا ہوتا ہے، کمپریزن لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کلیریفیکیشن کیجئے، کمپریزن مت کیجئے، ہر چیز اس کی جگہ پر ہے، جو بھی ہے جو کچھ ہے وہ اس کی جگہ، کمپیر مت کیجئے۔ اللہ نے سب کو ایک خصوصیت کے ساتھ بنایا۔ اب یہ انبیاء ما سبق کو سمجھ لیجئے اور ذرا احساس کیجئے گا، مجھے صرف سنیے گا مت، محسوس کیجئے گا۔ دیکھیے اگر بشر ہوتا ہے اور نبی ہوتا ہے تو اس میں بیسک فرق کیا ہوتا ہے؟ قبلہ پوری توجہ۔ دیکھیے بشر ہوگا تو پانی ڈبا دے گا، اگر بشر ہوگا تو پانی ڈبا دے گا، اگر بشر ہوگا تو آگ جلا دے گی، اگر بشر ہوگا تو پھانسی مار دے گا۔ کلیئر ہے نا؟ اس میں کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے کہ بشر ہوگا تو پانی میں ڈوب جائے گا، صحیح ہے نا؟ کلیئر ہے نا؟ پانی اسے ختم کر دے گا، یہ تو کلیئر ہے۔ مگر اگر موسیٰ ہوگا تو نیل سے پار کر جائے گا، یعنی دریا بھی راستہ دے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی پانی بھی اتباع کرے گا۔ اگر ابراہیم ہوں گے تو آگ گلزار ہو جائے گی، اگر عیسیٰ ہوں گے تو یہ پھانسی کا پھندا کچھ نہیں کر پائے گا۔ اب سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ اور یہ بات میں ان تمام مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں جو مجھے اس یوٹیوب چینل کے ذریعے سے سن رہے ہیں، میں ان تک پہنچ رہا ہوں، میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ اگر پانی ڈبائے گا اور مارے گا تو یہ بشر کی علامت ہے کہ نہیں کہ پانی اس پہ حاوی ہوگا ایک ٹائم پہ؟ تو مانیں گے کہ ہاں اگر بشر ہوگا تو ایسا ہوگا، مگر اگر دریا راستہ دے دے تو ماننا پڑے گا نا کہ پھر موسیٰ کے زمانے کا کوئی کہے کہ ہم موسیٰ جیسے۔ نہیں ہو پائے گا نا۔ یہ جملے آپ کے لیے نہیں ہیں، یہ ان کے لیے۔ دیکھیے اسی لیے سچویشن سمجھا کریں، کبھی کبھی کچھ بات آپ کے لیے ہوتی ہے، کچھ ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو مجھے دور سے سنیں گے یا سن رہے ہیں، اب ریکارڈنگ جمع ہو جاتی ہے، لوگ سنتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر ابراہیم ہوں گے تو پھر آگ جلا نہیں پائے گی، تو ابراہیم کے زمانے کا کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا ہے نا کہ ہم ابراہیم جیسے، ٹھیک ہے نا؟ اگر عیسیٰ ہوں گے تو پھر پھانسی کا پھندا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، تو پھر عیسیٰ کے زمانے کا کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا ہے نا کہ ہم عیسیٰ جیسے، تو پھر محمد کے زمانے کا کوئی آدمی کیسے کہہ سکتا ہے کہ ہم محمد جیسے؟ ایک بار مل جل کر درود پڑھیں محمد اللہ کی قسم یقین جانیے یہ صرف برکت ہے نام کی، اور ناموں کی برکت میں حسین کا نام سب سے آگے۔ وہ جو کائنات میں سب کو دے، بھئی جملہ سننا، جو کائنات میں، قبلہ پوری توجہ، جو کائنات میں سب کو دے اسے حسین کہتے ہیں، جو کائنات کو حسین دے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ جملہ سننا اور سمجھنا، جو کائنات میں سب کو دے۔ آپ اربعین میں کربلا جا کے دیکھ لیں، بھئی کون سا بشریت کا رنگ ہے جو جمع نہیں ہوتا؟ دیکھیں لفظوں کو سمجھیے گا، لفظوں کو سمجھیے گا، کون سا بشریت کا رنگ ہے جو جمع نہیں ہوتا؟ میں تو کہتا ہوں اگر تمہیں آخری امام کے زمانے کی حکومت دیکھنی ہے کہ کیسی ہوگی تو حسین کے 40ویں کی بھیڑ دیکھ لو۔ پتہ نہیں میں تمہیں سمجھا پا رہا ہوں۔
نہیں تو میں دلیل دیتا ہوں. ہمارے زمانے کے امام کی جب حکومت ہوگی تو ان کی خواہشوں سے ان کے کام ہو جایا کریں گے. کاہے سے؟ خواہشوں سے. اچھا دیکھیے کام کیسے ہوتا ہے. کام چند چیزوں کے ملنے سے ہوتا ہے. کام بنا عمل کے نہیں ہو سکتا. کام بنا عمل کے نہیں ہو سکتا. کام صرف لکھنے سے نہیں ہو سکتا. کام صرف بولنے سے نہیں ہو سکتا. کام صرف سوچنے سے نہیں ہو سکتا. جن سے نہیں ہو سکتا تھا ان سے ہو جائے گا. پتہ نہیں میں آپ کو بڑی آسان زبان میں نے آپ کو سمجھایا. اب مثال کیا ہے؟ مثلا کسی نے کہا مجھے کھانے کی خواہش ہو رہی ہے تو اب کھانا اس کے سامنے حاضر ہے اور کھانے میں اس کی خواہش ہے کہ مجھے حیدرآباد کی بریانی کھانی ہے. اب مثال دے رہا ہوں, اسے کتاب میں مت ڈھونڈیے گا کیونکہ حیدرآباد کی بریانی کا تذکرہ نہیں ہے. مجھے حیدرآباد کی بریانی کھانی ہے تو وہ مل جائے گا. اس کی کچھ بھی خواہش ہے وہ مل جائے گا. میں آپ کو یہی دکھاتا ہوں 40 کے سفر میں. یہاں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوں, اب بہت سارے لوگ بیٹھے ہوں گے, ان سے پوچھیں 40 کے سفر میں چلتے ہوئے جس کی جو خواہش ہوتی ہے, خواہش ہوتے ہی پتہ چل جاتا ہے زہرا کی پہلی اولاد بھی زندہ ہے اور آخری اولاد بھی زندہ ہے. درود پڑھے محمد جو کائنات کو سب کو دے اسے, جو کائنات کو سب کچھ دے اسے حسین کہتے ہیں, اور جو کائنات کو حسین دے اسے فاطمہ کہتے ہیں. اور میں نے مغل مسجد کی مجلس میں شاید یہ جملہ پڑھا ہے. میں اس جملے کو یہاں آپ کی معدت کو دیکھتے ہوئے دہرانا چاہوں. جناب جابر آئے ہیں اپنے مولا کے پاس, کہتے ہیں مولا مجھے کوئی ایک ایسی روایت سنا دے کہ جب تیرے شیعہ ملے, جب تیرے چاہنے والے ملیں تو میں انہیں سناؤں تو وہ خوشی سے جھوم اٹھے. تو آپ نے کہا کہ جابر سنو, میرے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ محشر کے میدان میں خدا اس پورے صحن محشر کی بھیڑ میں جہاں سارے انبیاء موجود ہوں گے ان کے درمیان ایک بہت بڑا منبر لگائے گا, اور اس منبر پر میں جاؤں گا اور میں ایک ایسا خطبہ دوں گا جو خطبہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیا ہوگا, اور اس مجمع میں جو انبیاء ہیں وہ بھی چاہیں تو ویسا خطبہ نہیں دے سکتے. پھر اسی طرح روایت کے جملے مولا علی کے لیے ہیں, اسی طرح روایت کے جملے جو ہیں امام حسن امام حسین کے لیے ہیں, اور پھر روایت کے جملے آگے بڑھتے ہیں کہ آواز آئے گی میری فاطمہ کہاں ہے. اور جناب فاطمہ, اب نا اسے محسوس کیجیے آپ, جناب فاطمہ وارد صحن محشر ہوگی اور قلب محشر پر بالکل اس جگہ وسط محشر میں کھڑی ہو جائیں گی. اللہ کہے گا فاطمہ آپ کی کیا خواہش ہے؟ بی بی فرمائیں گی کہ میرے پالنے والے میں چاہتی ہوں کہ یہ سب جان جائیں کہ تو نے مجھے کن عظمتوں سے نوازا ہے. اب یہ جو جملہ ہے نا اسے ذرا محسوس کیجئے گا. آدمی اپنی شخصیت اس وقت دکھانا چاہتا ہے جب صبر کی انتہا ہو جاتی ہے. پتہ نہیں میں آپ کو سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں, اسے سنیے گا دوبارہ گھر جا کے اور سوچئے گا تو آپ کو ایک دماغ میں ایک پوری تصویر چلے گی کہ جو یہ جملہ بول رہی ہیں
ان کی ذات پر کیا کیا ظلم ہوئے اور کن کن نے ظلم کیا اور کیسے کیسے ظلم ہوئے، وہ جب سب سوچئے گا تو پھر یہ جملہ اور ذرا کلیئر ہو کے آپ کے سامنے آئے گا کہ الہی میں چاہتی ہوں کہ یہ جتنی دنیا محشر جمع ہوئی ہے یہ سب دیکھے۔ اللہ کا حکم ہوگا کہ فاطمہ تمہیں اس پورے صحن محشر سے، اس پوری بھیڑ سے جس کو لینا ہے تم اسے لو اور جنت کی طرف جاؤ۔ اب یہاں جملے جو ہیں وہ یہی ہیں کہ شہزادی اس طرح سے اپنے چاہنے والوں کو، اپنے بیٹے کے عزاداروں کو، اپنے خانوادے کے محبت کرنے والوں کو ایسے لیں گی جیسے طائر دانوں کو چنا کرتا ہے۔ اب اسے ذرا سا میں چاہتا ہوں، میں جہاں بھی پڑھتا ہوں وضاحت کرتا ہوں۔ دیکھیے جہاں چوراہے پر، بمبئی میں تو بہت جگہ کبوتر اڑتے ہیں، دوسرے پکشی اڑتے ہیں، لوگ گاڑی روکتے ہیں اور دانے ڈالتے ہیں انہیں، اور ان کو اڑتا ہوا بھی دیکھتے ہیں، کچھ اڑتے ہوئے پرندوں کی تصویر کھینچتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا۔ آپ ایک کام کیجئے گا کہ آپ جا کر ایک ہاتھ میں ناقص دانے لیجئے گا۔ ناقص دانے کا مطلب تھوڑا بیمار کہہ لیجئے یا داغدار کہہ لیجئے، یا ایسا دانہ کہ جس میں نقص ہو، اس دانے کو لیجئے گا، اور ایک بالکل فریش دانے لیجئے گا جس میں کوئی داغ نہ ہو، کوئی بیماری نہ ہو، کوئی کیٹانو نہ ہو، ایک دم بہترین ہو۔ ان دونوں کو ملا کے پھینکیے گا۔ جب آپ ان دونوں کو ملا کے پھینکیں گے تو پرندے میں خدا نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ ناقص کو چھوڑ دیتا ہے، کامل کو لے لیتا ہے، ناقص کو چھوڑ دیتا ہے، کامل کو لے لیتا ہے، ناقص کو چھوڑ دیتا ہے، کامل کو لے لیتا ہے۔ بالکل اسی طرح سارے میدان محشر سے ناقص چھوڑ دیے جائیں گے، کامل لے لیے جائیں گے۔ اب یہ بھیڑ جو کامل لے لیے گئے نا، اب یہ جا رہے ہیں بی بی کے ساتھ جنت کی طرف۔ پھر خدا کہے گا فاطمہ اور کچھ؟ بی بی فرمائیں گی کہ اور بھی تیری قدرت، تیری عطا، تیری جود و سخا دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہیں سے پلٹ کے حکم ہوگا کہ ان سے جو تیرے ساتھ جا رہے ہیں، ان سے کہ یہ جسے پسند کرتے ہو، یہ جسے پسند کرتے ہو لے لیں۔ اب وہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہی لوگ ہوں گے جو ان اہل بیت کے گھر کے چاہنے والے ہوں گے، دروازے کے چاہنے والے ہوں گے، ڈیوڑی کے چاہنے والے ہوں گے، جو فرش عزا کے خدمتگار ہوں گے، ٹھیک ہے نا، جو تبرکات کی عظمت اور معیار کے حساب سے ماننے والے ہوں گے، جو ان کی بارگاہ کے خدمتگار ہوں گے، یہ وہی لوگ ہوں گے۔ دیکھیں بہت سارے گاؤں میں مجلسیں ہوتی ہیں نا، اور بہت سارے گھر میں لڑکوں کی تعداد کم ہوتی ہے دروازے کے باہر کھڑے رہنے والے کی، تو وہ جو جوان ہے اس کے 4 دوسرے جوان آ جاتے ہیں مدد کرنے کے لیے کہ شہر سے تبرک لانا ہے، ہم تمہارے ساتھ آئیں گے، شہر میں کام ہے، ہم تمہارے ساتھ آئیں گے، مولانا کو لے کے آنا ہے، ہم تمہارے۔ تو یہ جو خدمتیں ہیں نا، یہ خدمتیں وہاں کام آئیں گی۔ دیکھیں سجدے تو ضرور کام آئیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ سجدے سے آپ اس لائق ہوتے ہیں کہ اہل بیت کے سامنے کھڑے ہو سکیں۔ سجدے تو ضرور کام آئیں گے، سجدے اس لائق آپ کو بناتے ہیں کہ آپ اہل بیت کے سامنے کھڑے ہو سکیں۔ لیکن فرش عزا اگر ہاتھ سے اٹھانے کی عادت ختم کر دی نا تو سجدوں کی نیتوں پہ شک ہو جائے گا۔ پتہ نہیں میں نے آپ سے کیا کہا اس مجلس میں، اللہ کی پتہ نہیں میں آپ کو سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں۔ اگر آپ نے اپنی زندگی میں حسین اور مادر حسین کی خدمت کرنے کے جذبے کو کم ہوتا دیکھا تو سمجھ جائیے کہ آپ کے سجدے کی نیت پہ بھی شک ہو جائے گا، اور شک کرنے والا کوئی اور نہیں، خود آپ کا ضمیر ہوگا۔ درود پڑھے محمد اللہ کی قسم، یہ حسین ہے اور یہ حسین کی ماں ہے۔ یہاں نام حسین کا آ گیا تو ایک جملہ اور بھی کہہ دوں، بانی مجلس نے یہ اعلان کیا ہے کہ انشاءاللہ اویس کو زیارت قبر امام حسین کے لیے بھیجا جائے گا، اور اب آپ دیکھیے کرم دیکھیے، اب آپ جو زیارت کے لیے بھیج رہے ہیں ان کے بارے میں سوچ رہے ہیں یا اویس کے مقدر کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ حسین کا جن پہ کرم ہو جائے
آپ ہمیشہ مسکرا کے ان کے مقدر کے بارے میں سوچتے ہیں. آپ پھر یہ نہیں سوچتے کہ دنیا اس کے بارے میں کیا سوچ رہی ہے، آپ یہ سوچتے ہیں حسین ان کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے. محفل مصطفیٰ میں نے ایک جملہ پڑھا تھا اور میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں جملہ. آپ موجود اور بہت سارے چہرے میں دیکھ رہا ہوں موجود. دیکھیے قبلہ پوری توجہ. دیکھیے دو چیز ہے دنیا میں امام حسین کی ایک ذات پر چھوٹی سی ایک روشنی اپنے حساب سے، اپنے بہت چھوٹے سے معیار سے کوشش کر رہا ہوں. اس حسین کی نہیں جو فاطمہ کا لال ہے، اس حسین کی جو آپ کے ذہنوں میں ہے. ٹھیک ہے نا؟ میں تھوڑا ڈسکرائب کر رہا ہوں آپ کو، ذرا سا نزدیک سے سمجھیے. دیکھیے ایک لفظ ہے محبت. کون نہیں جانتا بھائی اس کو؟ سبھی جانتے ہیں. پوری دنیا محبت کے لیے جی رہی ہے. محبت نہ ملے تو دنیا ہی نہ جی پائے. ٹھیک ہے، جسے آپ عشق کہہ لیجئے. اور ایک لفظ ہے عقل. ایک لفظ ہے عقل اور ایک لفظ ہے عشق، محبت. یہ دونوں جب سے پیدا ہوئے ہیں تب سے ان کی بنتی نہیں ہے. یہ دونوں جب سے خلق ہوئے ہیں تب سے ان کی بنتی نہیں ہے. عقل کچھ اور بولتی ہے، عشق کچھ اور بولتا ہے. عقل کہتی ہے بنا پروسیس کے کچھ نہیں ہوتا. عشق کہتی ہے جو چاہو ہو جاتا ہے. پتہ نہیں آپ سمجھ پا رہے ہیں نہیں سمجھ پا رہے. عقل اور عشق کی جب سے بنے ہیں تب سے بنی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ کہیں جمع ہی نہیں ہوتے. کسی ذات میں بھی یا تو آپ کو عقل ملے گا اور یا تو آپ کو عشق ملے گا. یہ دونوں نہیں ملتے. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے عقل آتی ہے تو عشق چلا جاتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ عشق آتا ہے تو عقل چلی جاتی ہے. آپ تو اس کی مثال بھی دیتے ہیں گھریلو زندگیوں میں. ایک بیٹا کہتا ہے اپنے بیٹے کے، ایک باپ کہتا ہے اپنے بیٹے کے دوست سے کہ ذرا اسے سمجھاؤ، ذرا خیال رکھے، کہاں گھوم رہا ہے کہاں ٹہل رہا ہے. وہ چچا اسے ابھی نہیں سمجھایا جا سکتا، اسے کچھ سمجھ میں ہی نہیں آئے گا. وہ ابھی عشق میں ڈوبے ہوئے ہیں، انہیں بتا پانا بڑا مشکل ہے، سمجھا پانا. یہی ہوتا ہے نا بھائی، میں تو زندہ مثالیں دیا کرتا ہوں. یہی ہوتا ہے نا بھائی، عشق کی حالت میں ہے تو عقل. اچھا اب آدمی کو تو چھوڑ دیے، تو آدمی کی بات میں نے آپ سے کہی. اب میں عشق اور عقل کی ہی گفتگو آپ کو سناؤں. عقل کہتی ہے کہ تیری ضرورت کیا ہے، اور عشق کہتا ہے میں نہیں تو تیرا وجود کیا ہے. پتہ نہیں میں آپ کو سمجھا نہیں پہنچا. تو یہ دونوں کبھی جمع نہیں ہوئے، مگر زمین پر کسی ذات میں ایک ساتھ عقل اور عشق جمع ہوئے اپنے عروج کے ساتھ، تو اسے حسین کہتے ہیں. اب جو جملہ بولنے جا رہا ہوں اس پہ آپ سب کی آواز خود بخود نکلے گی. یہ جو خنجر حسین کی گردن پہ چل رہا ہے، یہ کٹنے کے پہلے عقل ہی عقل ہے، سر جدا ہونے کے بعد عشق ہی عشق ہے. اور اللہ کی قسم ابھی نعرہ لگا، میں ایک جملہ کہوں گا، اللہ کی قسم. یہ جو ٹیلی ویژن پہ مجھے سن رہے ہیں، میں کئی جگہ یہ جملے کہہ چکا ہوں. بس آخری جملہ ربط مصائب کے پہلے، ہم کسی سے حسد نہیں کرتے. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے یہاں اگر کوئی آئے اور ہمارے یہاں اگر کوئی بیٹھے تو ہم اس کے خلاف کچھ پڑھیں. نہیں، مگر اگر کوئی اہل بیت کے خلاف ہے تو اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے، اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہماری تو دوستی اہل بیت کے لیے، ہماری دشمنی اہل بیت کے لیے، ہمارے نعرے اہل بیت کے لیے، ہمارے درود اہل بیت کے لیے، ہماری لعنتیں اہل بیت کے لیے، ہمارے اپنے پرائے کا تمیز ہی معیار ہی اہل بیت ہیں. جو اہل بیت کا ہے وہ ہمارا ہے. بھائی ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کون کس ملک کا ہے، کون کہاں کا رہنے والا ہے، کس کا رنگ کیسا. میرے جوانوں کو یہ ہدیہ دے رہا ہوں، ایران کا سلمان ہوگا ہم مانیں گے، عرب کا ابو ذر ہوگا ہم مانیں گے، افریقہ کا بلال ہوگا ہم مانیں گے،
افغانستان کا ابو خالد ہوگا ہم مانیں گے، پڑوس کا ابو سفیان ہوگا ہم نہیں مانیں گے۔ سلامت۔ میں نے آپ سے بنیادی گفتگو میں نے بتایا کہ یہ دو نام ہیں، حسین اور حسین کی ماں۔ مقدس ذکر ہو رہا تھا، مقدس نام لیے جا رہے تھے، اور ایک ایسی مومنہ کی مجلس جس نے زندگی آزاداری میں گزاری، اور آزاداری سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے۔ مجھے یاد نہیں ہے کس خطیب کا جملہ ہے، شاید آپ کے ذہن میں ہوگا، کسی بہت پرانے عملوں کے خطیب کا جملہ ہے کہ جب کسی وی آئی پی کے پاس آپ جاؤ عام زندگی میں تو کئی جگہ چیکنگ سے گزرنا پڑتا ہے، مگر اس کے گھر میں کسی کی موت ہو گئی ہو اور آپ آنسو لے کے جاؤ تو پھر کوئی چیکنگ نہیں ہوتی، پھر آپ کی ڈائریکٹ انٹری ہوتی ہے اور آپ کو اپنوں میں مانا جاتا ہے کہ یہ آپ کو تسلی دینے کے لیے، آپ کے غم میں شریک ہیں، یہ سمجھانے کے لیے، کہنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا، احساس کر رہے ہیں؟ یہ جو عزادار ہے، یہ جو ماتم دار ہے، یہ جو اہل بیت کا چاہنے والا ہے، حضور اس کے لیے اسپیشل راستے ہیں، مگر یہ جو عزادار ہے یہ صرف لفظی عزادار نہ ہو، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ جیسے ڈرائیور گٹکا کھا کے گاڑی چلاتا ہے، ٹھیک ہے نا، دیکھیں نا، گٹکا بھرا ہوا ہے اس نے اور چلا رہا ہے گاڑی، اور اس سے آپ بات کیجئے تو وہ آپ سے بات کا جواب نہیں دے پائے گا، گاڑی روکے گا اور تھوکے گا اور پھر بات کرے گا۔ دیکھا ہے، دیکھیں پریکٹیکل باتیں میں پڑھتا ہوں، تو اب اس کو کیا مل رہا ہے گٹکا کھانے سے وہی جانے، مگر ایسے ہی آپ کسی جوان کو دیکھیے کہ انہوں نے گٹکا جو ہے وہ منہ میں لیا ہوا ہے اور کھڑے ہو کے ماتم کی صف میں ماتم کیے جا رہے ہیں، اور اگر یہ سوچ ہے کہ جب تک گٹکا منہ میں ہے تب تک ماتم کیے جا رہے ہیں، تو میں ایسے جوان سے یہی کہوں گا کہ تجھ میں سب کچھ اچھا ہے، بھئی یہ جو تو ڈرائیوروں والی حرکت کر رہا ہے یہ نہ کر، یہ نہ کر۔ ہمارے یہاں ہائر کر کے لوگ نہیں لائے جاتے، یہ جملے کو سمجھیے گا، میں جو لفظ بولتا ہوں اس کے اندر بہت کچھ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں بھاڑے کے لوگ نہیں ہوتے، کرائے کے لوگ نہیں لا جاتے کہ آپ چلیے نعرہ لگائیے گا، آپ چلیے روئیے گا، آپ چلیے داد دیجئے گا، یہ نہیں ہمارے ہاں الحمدللہ۔ ہندوستان میں تو ہم قبلہ کیا کہہ رہے ہیں بھائی، ہندوستان میں ہمارے ہاں مجلسوں میں الحمدللہ ہمارے ہاں کرائے کا کوئی نہیں ہوتا، ہمارے ہاں سب غلام ہوتے ہیں، اہل بیت سب غلام ہوتے ہیں، اور اللہ کی قسم یہ تو غلط فہمی ہے مولوی کی بھی کہ اس کو داد مل رہی ہے، داد اس کو نہیں ملتی، داد مولا کے ذکر کو ملتی ہے، یہ غلط فہمی ہے اس کی۔ اگر اسے لگتا ہے کہ اسے اتنی داد ملتی ہے تو وہ نہ کرے مولا کا تذکرہ، کچھ اور کر کے دیکھ لے، وہی مجمع جو سن رہا ہے وہ اٹھ کے چلا جائے گا، وہی اسے گھڑی دکھا دے گا۔ تو اس کا مطلب جو اسے داد مل رہی ہے وہ اہل بیت کے سبب مل رہی ہے، ان کے ذکر کے لیے مل رہی ہے۔ تو ہر عاقل کی یہ ضرورت ہے کہ وہ اپنی کمیوں کو دور کرے۔ بس میں آپ کو یہیں سے ربط مصائب کی طرف، وقت ہو چکا ہے، ایک مومنہ کی مجلس ہے، 45 منٹ ہوا کہ نہیں ہوا؟ 50، مجھے تو لگ رہا ہے 50 ہو گیا ہو گیا ہے نا؟ ہاں، ایک بار درود پڑھ دے محمد و آل۔ تو عزیزان یاد رکھیے گا،
ایک مومنہ کی مجلس ہے اور ظاہر سی بات ہے مصائب کے چند جملے. ہمارے یہاں بنا مصائب کے مجلس نہیں ہو، اور اصل میں مجلس ہی مصائب کی ہوتی ہے. اصل میں مجلس کا مطلب ہی مصائب ہے. کاش ہم لوگوں میں اتنی طاقت ہوتی کہ منبر پہ ذاکر بیٹھتا تو اس سے آپ یہ کہتے بس آپ مصائب ہی پڑھیں، کیونکہ آپ کا جو ہر چیز کا ایک آؤٹ کم ہوتا ہے نا کہ بھائی آپ کہیں فرش ازا پہ بیٹھے تو آپ کا. بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ فرش ازا بیٹھے تو کچھ لے کے اٹھے. اصل میں ٹیکنیکلی یہ غلط جملہ ہے. یہاں لے کے اٹھنے کی بات نہیں ہوتی. یہاں تو جب اٹھیے تو سوچئے کہ روئے کہ نہیں روئے. آپ روئے کہ نہیں. لیکچر میں یہ جملہ صحیح ہے. کسی کا لیکچر ہو رہا ہو تو آپ کچھ لے کے آ رہے ہیں کہ نہیں. کسی کی ڈیبیٹ ہو رہی ہو آپ کچھ لے کے اٹھے کہ نہیں. کسی مدرس سے آپ کچھ تعلیم حاصل کر رہے ہوں تو آپ کچھ لے کے اٹھے کہ نہیں. فرش ازا میں آپ کے آنسو نکلے یا نہیں نکلے، چونکہ جو لینے آئی تھی اس کا رومال خالی نہیں جانا چاہیے. اس کا رومال خالی نہیں جانا چاہیے. اور اسی لیے رونے کی الگ الگ قسمیں بتائیں. آپ کے چوتھے مولانا نے فرمایا جس کے آنسو آنکھوں میں رہ جائیں وہ مومن کے، آنکھوں سے باہر آ جائیں صالحین کے، جو داڑھی کے بال تک آئے انبیاء کے، جو سینے تک آئے ہم اماموں کے. اے مولا جس میں آواز بلند ہو جائے، کہا میری دادی فاطمہ سے، اس لیے جب بھی رویا کرو بابا سے بلند رویا. ہندوستان میں ایک اہل سنت ممبر آف پارلیمنٹ تھے مولانا قاسمی بہار سے. ان سے کسی اہل سنت کے جوان نے پوچھا کہ مولانا ماتم کون کرتا ہے. اب اس کا دوسرا سوال یہ ہوتا کہ ماتم ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، مگر وہ سوال کرتا ماتم کون کرتا ہے. تو قاسمی صاحب نے کہا کہ میں جانتا تھا، خود قاسمی صاحب کو جانتا. تو قاسمی صاحب نے کہا کہ تم نے کبھی میت دیکھی ہے کیا؟ وہ کہتا ہاں میت دیکھی ہے. تو تم نے میت گھر میں جاتے ہوئے دیکھی ہے؟ تو کہا ہاں ایسا بھی ہوا ہے کہ گھر میں جاتے ہوئے دیکھی ہے. کہا پھر تم نے یقیناً ایک ماتم کی آواز سنی ہوگی. وہ کہتا ہے ہاں میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب تک میت باہر رہتی ہے مرد خاموش رہتے ہیں، مگر جیسے ہی میت گھر میں جاتی ہے، وہ یہاں تک اس نے جیسے ہی کہا مولانا نے اس کی بات وہیں روک کے کہا دیکھو جب میت اپنوں کے درمیان چلی جاتی ہے جس میں اس کی ماں ہو، اس کی بہنیں ہو، تو جو سب سے قریبی ہوتی ہے وہ اس کی ماں ہوتی ہے. وہ سینے پہ ہاتھ مار کے کہتی ہے ہائے رے میرا لال. تو ماتم وہ کرتے ہیں جو جنازے کے سب سے نزدیکی لوگ ہیں. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. میں بڑے آرام سے پڑھ رہا ہوں. اور فاطمہ کتنی عزت اور کتنا احترام اور کتنا پیار آپ کے لیے. اور وہ لوگ میری بائیں بہنیں اگر سن رہے ہیں، وہ لوگ جو فرش ازا کی خدمت کرتے ہیں. ایک واقعہ ملتا ہے عراق میں، ایک عورت تھی جو جس کا جوان بیٹا دنیا سے چلا گیا تھا، تو ہر روز شام کو اپنے بیٹے کی قبر پہ جاتی تھی. عاشور کے دن مجلسوں میں اسے اتنی دیر ہو گئی کہ وہ اپنے بیٹے کی قبر پہ نہ جا سکی. جب آخر میں گئی تو دیکھا کوئی بی بی پہلے سے بیٹھی ہوئی. وہ کہتی ہے بی بی مجھے لگتا ہے کچھ غلط فہمی ہو گئی ہے، یہ میرے بیٹے کی قبر ہے. بی بی فرماتی ہے نہیں یہ میرے بیٹے کی قبر ہے. بی بی آج عاشور کا دن تھا، مجلسوں میں دیر ہو گئی، میں اپنے مولا کو رونے میں رہ گئی. فرماتی ہے جب تو میرے بیٹے کو نہیں بھولی تو میں تیرے بیٹے کو کیسے. جزاکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے تمہیں سید الشہداء کے. آرام سے چل رہا ہوں تاکہ محسوس کر سکو. کل جناب زینب کا دن ایک روایت کے مطابق گیا، اس لیے ایک مومنہ کی مجلس ہے، جناب زینب کے حوالے سے چند جملے پڑھوں گا. جزاکم اللہ. سید عالمیان کی بیٹی زینب اولیاء مقام، مصائب کو یاد کرو تو کانپ جاؤ. تاریخ شہادت بشریت میں چند سر ایسے ہیں جو زخمی ہوئے.
اس طرح زخمی ہوئے کہ ان کی شکلیں پہچاننا ممکنات میں نہ تھا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ تاریخ بشریت میں قربانی دینے والوں کے چند نام ہیں، ایسی قربانیاں جن قربانیوں کو پڑھنے کے بعد بشریت کی عقل کام نہ کر سکے۔ انہی ناموں میں سے ایک نام ہے زینب کا۔ بس ایک شروع کی منزل بیان کروں گا اور ایک آخر کی منزل بیان کروں گا۔ زینب مدینے سے، رجب کا مہینہ ہے، مدینے سے نکلی، اپنے بھائی کے ساتھ ساتھ کربلا پہنچ گئی، خیمے لگ گئے۔ کسی بی بی کی رونے کی آواز محسوس کی، جلدی سے سید سجاد کے پاس آ کے کہتی ہے لال تیرے بابا کو بلا، امام حسین آئے میرے بھیا۔ یہ پشت خیمہ سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ حسین نے اپنی بہن کے ساتھ رونے کی آواز سنی، تھوڑی دیر کے بعد فرماتے ہیں زینب نہیں پہچانا، اماں سیدہ، ہم نے مدینہ چھوڑا، ماں نے جنت البقیع چھوڑی، ہم نے مکہ چھوڑا، ماں نے مکہ چھوڑا، ہم کربلا آئے۔ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ وہ لوگ محمد کی قربانی ہو گئی، وہ لوگ کوفے کا سفر ہو گیا، وہ لوگ شام میں داخل ہونے والے ہیں۔ کسی ظالم نے ایک پتھر پھینکا جو سید عالمیان کی بیٹی زینب اولیاء مقام کے سر پہ لگا، خون جاری ہوا، نگاہیں نیزے پہ موجود دو سروں پہ گئیں۔ ایک ہی جملہ، کربلا مدینہ سے لے کے کربلا اور کربلا سے شام تک زینب نے اپنے بچوں کو کبھی مخاطب نہیں کیا تھا۔ اپنے بچوں کے سروں کو دیکھ کے کہتی ہو محمد لاڈلو کاش تم بڑے ہوتے، دیکھتے کہ تمہاری ماں پہ کیا ظلم ہو رہا ہے۔ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ وہ لوگ زندان شام سے مدینے آ گئیں۔ وہ لوگ سید سجاد فرماتے ہیں پھوپھی اماں عبداللہ نے مجھ سے کہا ہے طبیعت خراب ہے، صحت اچھی نہیں ہے، اگر ممکن ہو تو پھوپھی کو بھیج دے۔ سید سجاد نے پھوپھی کو عبداللہ کے گھر بھیجا۔ چند دنوں کے بعد سجاد خود اپنی پھوپھی کے گھر آئے۔ جیسے ہی پھوپھی کے گھر آئے، نہ جانے زینب کو کیا یاد آیا۔ زینب اپنی جگہ سے اٹھی، اس حجرے میں گئی جہاں کچھ رکھا ہوا تھا، اسے اٹھا کے لائی، گٹھری کھولی، جلی ہوئی مسند اٹھائی، سید سجاد کے پاس رکھا۔ میرے لال، میں نے کربلا سے لے کے مدینہ تک تجھے تیرے بابا کا پرسہ نہیں دیا۔ سجاد میرے لال بیٹھ جا۔ سجاد بیٹھ گئے۔ میرے لال تجھے تیرے بابا کا پرسہ، تجھے تیرے چچا کا پرسہ، تجھے تیرے علی اکبر کا پرسہ۔ زینب پرسہ دیتی گئی، سجاد روتے گئے، آنسوؤں کو پوچھ کے سجاد کھڑے ہوئے فرمانے لگے پھوپھی اماں تو گواہ ہے، میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پاؤں میں بیڑیاں تھی، گلے میں توق تھا۔ پھوپھی بیٹھ جائیے، میں نے آپ کو حسین کا پرسہ نہیں دیا۔ زینب بیٹھی، اے پھوپھی تیرے بھائی کا پرسہ، تیرے غازی کا پرسہ، ارے تیرے 18 برس کے علی اکبر کا پرسہ۔ ہائے زینب، ہائے کربلا، ہائے صفا، ہائے اہل بیت کی مصیبت۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وعلما نافعا وولدا صالحا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ فضلک و رحمتک یا ارحم الراحمین۔ پروردگار ہم جو غریب ہوں ان کو تونگر بنا،
بیمار و بیمار کربلا سید سجاد کے سب کے شفائے کلی عطا فرما، مرحومین و مرحومات کی مغفرت فرما، حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، سب کو ان کے ناصرین میں شمار فرما، گناہوں کو معاف فرما، دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے ان چند آنسوؤں کو بارگاہ زہرا میں شرف قبولیت عطا فرما۔ الہی بحق زہرا بحق زہرا بحق زہرا، جو لا ولدون اولاد عطا فرما، اولاد والے ان کے اولاد کو سیرت صالحہ سے آراستہ فرما، جو اس بڑے شہر میں مقروض ہوں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما، جو رزق کے سلسلے سے پریشان ہوں ان کی پریشانی کو دور فرما، ہم سے میرے مولا جو بھی کمیاں ہو گئی ہوں انہیں معاف فرما، جو بھی آپ کی عزاداری کے سلسلے سے جو بھی کمیاں کسی سے کہیں بھی ہوئی ہوں انہیں معاف فرما۔ الہی بحق زہرا بحق زہرا بحق زہرا، ہمارے ان چند آنسوؤں کو بارگاہ زہرا میں شرف قبولیت عطا فرما، ہمیں شیعہ جینے اور شیعہ مرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں بالخصوص انسانوں کی، اس ملک کی، مسلمانوں کی اور بالخصوص مولائیوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی بحق زہرا حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، سب کو ان کے ناصرین میں شمار فرما، گناہوں کو معاف فرما، دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضرات مومنین ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ مبارک اخلاص کی تلاوت فرما کر خاتون بی بی بنت امانت علی اور وہ سارے علماء، وہ سارے خطبہ، وہ سارے فرش اعضاء کے خدمتگار، مرثیہ خان، نوحہ خان، جو اپنی اپنی جگہوں پر انجمنوں کے سیکریٹری، صدر، نوحہ خان، جنہوں نے اس شہر میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی بیٹے امام حسین کے فرش اعضاء کو آگے بڑھانے میں کہیں بھی تھوڑی بہت کوشش کی ہو، ان سب کے روح کو سارے فرما۔